أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف و کمالات کا ذکر ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، بہت زیادہ نرم دل تھے، پھر اس کے بعد اپنے والدین کے فرما بردار تھے، تکبر نہیں کرتے تھے، نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ یہ سارے چیزیں بیان ہوگی۔ اب آخر میں اس رکوع کو ختم کرتے ہوئے قرآن مقدس بیان کرتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور ان پر سلامتی ہو، ان کا رب ان پر سلامتی بھیجتا ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور ان پر سلامتی ہو، یوم ولد، اس دن جس دن وہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن وہ مریں گے، انتقال کریں گے اس دن، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے، ان تینوں دن میں ان پر سلامتی ہو۔ سبحان اللہ۔ انسان پر یہی 3 دن بڑے سخت ہوتے ہیں، ایک تو جس دن وہ دنیا میں آتا ہے وہ، ایک جس دن وہ دنیا چھوڑتا ہے وہ، اور تیسرا جب دوبارہ اٹھے گا تب۔ کیوں؟ کہا جب وہ آ رہا ہوتا اس دنیا میں تو وہ شکم مادر، والدہ کے پیٹ کی جو دنیا ہوتی ہے اس سے الگ ہی دنیا میں وہ آ جاتا ہے، جدا۔ تو اس دن یہ سختی کا دن ہوتا ہے اس کا، پتہ نہیں آتے وقت زندہ رہے یا نہ رہے، بڑی تکلیفوں کے بعد وہ آتا ہے، اور جب آ بھی جاتا ہے تو شیطان اس کو پریشان کرتا ہے۔ یہ سنا ہے نا آپ نے، بچوں کے پیٹ میں شیطان انگلی لگاتا ہے، اس وقت وہ روتے ہیں۔ کہا کہ وہ دن جب اگر پیدا بھی ہو جائے تو شیطان کے حملوں سے محفوظ نہیں رہتا۔ یا حضرت یحییٰ کو بشارت دی جاتی ہے وہ ہمارا نبی ہے، شیطان کے سارے دھوکے اور فریب اور اس کی تکلیفوں سے ہم نے انہیں سلامت رکھا ہے۔ یہ ایک دن کا۔ دوسرا دن کا جس دن انتقال ہوگا، اس ظاہری دنیا سے جائیں گے۔ انسان مرنے والا ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، پتہ چل جائے کہ عنقریب مرے گا تو ایک عجیب دنیا قبر میں کیا ہوگا، کیسا نہیں ہوگا۔ کہ جن لوگوں کو وہ دنیا میں دیکھتا تھا 40 50 60 سال، جن لوگوں کو دیکھا، اب الگ ہی دنیا میں پہنچے گا، ان میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھے گا وہ۔ کہ اس لیے وحشت ہوتی ہے اس دن۔ کہا لیکن یہ ہمارے نبی ہیں، یحییٰ علیہ السلام ہیں، کہا ہم تو انہیں اس دن بھی ان ساری تکلیفوں سے، قبر کے خوف سے بھی محفوظ و مامون کر کے انہیں سلامتی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک عقیدہ بھی ہم سن لیں، یہاں لفظ کون سا بولا جا رہا ہے؟ جس دن وہ انتقال کریں گے، جس دن وہ فوت ہوں گے۔ تو اس سے کہیں یہ ہم نہ سمجھیں کہ انبیاء کرام بھی فوت ہو جاتے، مر جاتے ہماری طرح، نہیں۔ ہمارا متفقہ عقیدہ ہے کیا؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے انبیاء کے جسموں کا کھانا، زمین پر حرام کر دیا ہے۔ اچھا تو پھر کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ کہ وہ قبر میں پہنچتے ہیں فنبی اللہ حی، تو وہ تو زندہ ہوتے ہیں۔ اچھا اور کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ حی یرزق، اور انہیں ضرورت پڑنے پر رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، انبیاء علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہاں جو بات، تو پھر آپ یہاں کہتے ہیں کہ یہاں یہ کیوں کہا گیا؟ کہا یہاں اس لیے کہا گیا کہ ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہوتے ہیں، جانا تو اسی کو انتقال کہا جاتا ہے کہ یہاں کی دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا کے اندر چلے گئے۔ تو ہمارے جانے کی طرح وہ نہیں گئے، یہ چیز۔ اور تیسرا کہ جس دن قبروں سے اٹھیں گے، کہ وہ ایک عجیب ہی دنیا ہوگی۔ کہ زمین دیکھی تھی مٹی کی، پھر اس کے بعد گیا بھی مٹی میں تھا، لیکن اب اٹھائے تو کہ تانبے کی، ہے نا؟ تو کہ وہ ایک عجیب منظر ہوگا اس کے سامنے، خوف و ہراس کا، جہاں سارے پتہ نہیں لوگ کفن کے ساتھ ہوں گے یا ننگے ہوں گے، جیسے پیدا ہوئے تھے ویسے اٹھائے جائیں گے۔ اگر اعمال اچھے کیے تو ان کے کفن محفوظ ہوں گے، اور اگر نہیں کیے تو ننگے ہوں گے۔ لیکن کیفیت کیا ہوگی؟ کہ نفسا نفسی کا ایسا عالم ہوگا کہ ایک دوسرے کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھیں گے، خود کے گناہوں سے جو پسینہ نکلے گا اسی میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں۔
تو ہمیں اور آپ کو تھوڑا سا اس بات کی طرف بھی تصور، یہ بات جو بیان ہوئی اس سے سمجھ بھی لینی ہے کہ ہم کو کیسا اٹھنا ہے، کفن ساتھ اٹھنا یا ننگا اٹھنا، یہ دونوں ہمارے ہاتھ میں ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہے تو ایمان لاؤ چاہے تو نہ لاؤ۔ ہاں ایمان لاؤ گے فائدہ تمہارا ہے ہمارا ہے، ایمان نہیں لائیں گے نقصان تمہارا ہے اور ہمارا ہے۔ تو یہ ساری باتیں تھی اس کے ساتھ والی کا، یہ الگ وحشت ہوتی ہے اس دن کا۔ اس دن ہم نے حضرت یحییٰ کو ان ساری وحشتوں سے سلامتی عطا فرما دی۔ انبیاء کو تو سب کے لیے یہ ہے، لیکن یہاں کیوں ہے؟ کہا یحییٰ علیہ السلام ڈرتے اپنے رب سے اتنا ہے تو ہم نے ان کے لیے اتنی ساری سلامتیاں رکھی ہیں۔ یہ چیز ہے۔ اب یہاں ہمارے اور آپ کے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ولادت کے دن تو خوشی مناتے ہیں، چلو وہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ یوم ولیدہ، جس دن پیدا ہوئے کا وہ دن سلامتی کا ہے، ہاں، لیکن اس سے پہلے میں بات یہ کر دوں کہ وفات، حضرت یحییٰ کی وفات کا تذکرہ سن لیجئے تھوڑا سا۔ کتنی دعاؤں کے بعد، ایک تو پہلے اولاد نہیں تھی 100 سال تک، پھر اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کے یہاں پیدا ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد جب پیدا ہو گئے تو ولادت کا تذکرہ سنا، 2 سال کے تھے اور باتیں کرتے تھے، اور انہیں پتہ بھی چل گیا تھا کہ اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی تھی۔ یہ ساری باتیں ولادت کی تھی۔ اب شہادت کا جو مسئلہ ہے وہ کیسا تھا کہ ان کے دور کا جو بادشاہ ہے جس کا نام ہے ہردوس یا ہردوس جو آپ کہہ لیں، اس کو اپنی سگی بھتیجی سے محبت ہو گئی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھتیجی کے ساتھ چچا کا یا بڑے ابا کا رشتہ نہیں ہو سکتا تھا، حرام مانا جاتا تھا۔ تو اب وہ بڑی خوبصورت تھی اور اس کو اس کے ساتھ شادی کرنی تھی، تو یہ بات حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خدمت میں، اس قوم کے نبی تھے، تو کہا گیا کہ مجھے اپنی بھتیجی، سگی بھتیجی اس سے شادی کرنی ہے۔ حضرت زکریا نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اب بھابھی بھی راضی ہیں، بھتیجی بھی راضی ہے، بادشاہ بھی راضی ہے، منع کر کون رہا ہے؟ کہا جو شریعت لے کر کے آئے نبی وہ منع کر رہے ہیں۔ کہا ایسا کرو کہ شریعت کے نبی ہی کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو اب بھابھی نے اور بادشاہ نے مل کر کے اس بات کو طے کیا کہ جب وہ صبح کے وقت بیت المقدس میں نماز کے لیے جاتے ہیں تو کسی آدمی کو مقرر کر دو جو ان کو شہید کر دے۔ تو جب حضرت یحییٰ علیہ السلام بیت المقدس میں آئے اور نماز ادا کر رہے تھے، اور جب سجدے میں گئے تو جس آدمی کو منتخب کیا تھا کہ یہ حضرت زکریا کو شہید کرے گا، اس آدمی نے دوران نماز سجدے کی حالت میں حضرت یحییٰ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا، اور اس سر کو لے کر کے بادشاہ کے پاس پہنچا کہ اب تو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا ہے، جو آپ کو نکاح سے روکتا تھا اس کو ہم نے شہید کر دیا ہے۔ اور جب وہ سر مبارک حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جب لے کر کے اس گھر میں پہنچے جہاں اس کی وہ بھابھی، بھتیجی اور بادشاہ تھا، تو جب اس کی بھابھی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی نا، جو خوشی کے مارے کہ ہمارا کام ہو گیا اور نبی کو ہم نے شہید کر دیا، سیڑھیوں سے پیر پھسلا، سر پھٹا، وہ تو وہیں مر گئی، جہنم وہیں پہنچ گئی۔ ہاں اب بادشاہ اور بھتیجی کا مسئلہ تھا، تو ان کی یہ نہیں درج کہ ان کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 90 دن کے بعد یا 80 دن کے بعد جب وہ جنگل کی طرف گئی تو کسی جانور کے ڈنس لینے کی وجہ سے اس کی بھی موت ہو گئی، اور رہا بادشاہ، اس بادشاہ کے اوپر بختنصر نام کا جو بادشاہ ہے، جسے حضرت ذوالقرنین نے، یہ جو ہم نے بنی اسرائیل، جو سورہ بنی اسرائیل پڑھی اور اس کے بعد سورہ کاف میں جو حضرت ذوالقرنین کا قصہ پورا سنا، تو بختنصر ہی کو حضرت ذوالقرنین نے شکست دے کر کے ایک دنیا کا حصہ فتح کیا تھا۔ تو بختنصر اول ہے، بختنصر 2 میں، 100 میں بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک ان کی نسل کا بختنصر بادشاہ تھا۔ اس بختنصر بادشاہ نے جس جگہ پر حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، جس جگہ کے، اس علاقے کے اوپر حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس بادشاہ کو، ہردوس کو، اپنے ساتھ لے گیا قیدی بنا کر کے، اور قیدی بنا کر لے جانے کے بعد اسے تہہ خانے میں بند کرتا اور غلاموں کے پاس کوڑے مرواتا تھا بادشاہ کو۔ کتنی ذلیل بات ہے یہ، انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ بادشاہ گئے، جس کو کوڑے کون مارتے ہیں؟ کہا غلام کوڑے ماریں گے اس کو، اور غلام دن میں کوڑے مارتے اور رات میں عورتوں کے پاس جوتے اس کے سر پہ مروائے جاتے تھے، اور وہ برملا قید خانے میں یہ کہتا تھا
یہ وہی سزا مجھے مل رہی ہے کہ میں نے حضرت یحییٰ کو شہید کرا دیا۔ پھر جب بھوکا رکھا جاتا اس کو کھانا نہیں دیا، بہت تڑپتا، تب جا کے تھوڑا پانی اس کو پلا دیا جاتا تھا۔ حالت اس کی یہ ہو گئی کہ پورے جسم کے اوپر پھوڑے پھنسی نکلی تھی کہ اب کپڑا بھی نہیں رکھا جاتا تھا، پورا ننگا رہتا تھا وہ، اور آخر میں 1 سال کے اندر اندر ایڑیاں رگڑ کر کے وہ مر گیا، ہردوس بادشاہ۔ لیکن کمال کی بات اور انبیاء کے زندہ ہونے کی بات جو ہے نا، جو سر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سجدے میں شہید ہوا تھا نا، 1 سال کے بعد بھی ابھی اس سے خون جاری تھا، اور ایسی اسی حالت میں سجدے میں تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک اللہ کے ولی حضرت ارمیہ علیہ السلام، یا یہ بھی نبی ہیں بعض لوگوں نے کہا، لیکن یہ ان کے وقت کے، ان کے دور کے بہت بزرگ شخصیت ہیں۔ انہوں نے جا کر کے آپ کے جسم اقدس کے پاس آ کر کے کہا کہ بہت خون بہہ چکا ہے، بہت زیادہ جو ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا وہ سارے لوگ تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں، یہ خون رک جائے۔ اس کے بعد وہ خون رکا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ اس طرح بڑی سنگین شہادت ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ یہ درس ملتا ہے نا ہم کو کہ حضرت یحییٰ سر تن سے جدا ہو چکا ہے، باوجود اس کے خون نکل رہا ہے، اور جب تک خون نکل رہا ہے تدفین ہو ہی نہیں سکتی نا، کیسے ہو سکتی؟ ایک آدمی کے جسم سے خون نکل رہا ہے، کیا اسی کو ایسے ہی دفن کر دیں گے؟ کہ رکنے کا انتظار کیا۔ 1 سال کے بعد جب حضرت ارمیہ علیہ السلام نے عریضہ رکھا، اس کے بعد آپ کا خون بند ہوا اور اس کے بعد آپ کی تدفین ہوئی۔ یہ چیز ہے حضرت یحییٰ کی شہادت کا۔ اور یہ بڑی غلیظ قوم ہے یہ بنی اسرائیل، کم سے کم 400 انبیاء کرام کو انہوں نے شہید کیا۔ ابھی زکریا علیہ السلام کی شہادت کا قصہ میں نے نہیں بتایا، خالی اتنی بات سن لو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے جب شہید کرنے کے لیے لوگ بھاگے، حضرت زکریا علیہ السلام آگے جا رہے تھے، ایک درخت تھا، بڑا گھنا درخت تھا، حضرت زکریا نے کہا کھل جا، تو اس کا جو موڑ جڑ ہوتی ہے وہ کھل گئی، حضرت زکریا اندر چلے گئے اور درخت بند ہو گیا۔ لیکن شیطان نے آ کر اس قوم کو کہا حضرت زکریا کہیں گئے نہیں، اسی درخت کے اندر ہے۔ کہا کیا کریں؟ کہا آری لا کر کے اسے کاٹ دو۔ آری منگا کر کے پورے درخت کو کٹوا دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت اس درخت کے اندر ہوئی۔ 400 انبیاء کرام کو انہوں نے شہید کیا، 1-2 نہیں۔ ان میں اتنے بڑے بڑے انبیاء کرام بھی جن کی شانوں کو قرآن مقدس نے بیان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، جو یہ شہادت کا واقعہ تھا جو بیان ہو گیا۔ اب جو آخری بات کہنی کا کہ جو وفات کا دن ہے، چلو پیدائش ہو تو خوشی منائی جاتی ہے، لیکن وفات کا دن ہو تو اس میں خوشی کہاں ہوتی ہے؟ جس پر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم حضور علیہ السلام کی میلاد مناتے ہو، سبحان اللہ، لیکن 12 عید میلاد النبی آتی ہے تو یہ تو کوئی خوشی کا دن تو ہے نہیں، آپ کیوں آپ کیوں اچھی باتیں کرتے ہیں، اس دن خوشیاں مناتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ جب تمہیں اے لوگو میری سب سے بڑی نعمت مل گئی تو اس نعمت کا تذکرہ کرو، اس نعمت کے ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، جو نعمت میں نے تم پر کی اس نعمت کے ملنے کا چرچا کرو۔ کیا کرو؟ چرچا کرو۔ چرچا کیسے ہوتا ہے؟ گھروں کو بند کر لینے سے ہوتا ہے؟ میلاد نہ منانے سے ہوتا ہے؟ نہیں، چرچا تو دھوم دھام سے ہوتا ہے۔ ہاں جو شرعی حد میں رہ کے ہوتا ہے، ڈھول نگارے بجا کے نہیں ہوتا، ڈی جے والی ناز شریف بجا کے پھر نہیں ہوتا، قوالیاں بجا کر نہیں ہوتا۔ ہاں شرعی حد میں رہ کر کے حضور کا چرچا اور تذکرہ کرنا ہے۔ کہا پڑھو جتنی نعتیں پڑھنی ہیں، جتنی حضور کے اوصاف و کمالات بیان کرو، بچپن کا تذکرہ، ولادت کا تذکرہ، جوانی کا تذکرہ، مکہ کے حالات، مدینہ کے حالات، سارے حالات بیان کرو لوگوں کو۔ تو قرآن ہی خود کہتا ہے کہ نعمت ملی تو اس کا چرچا کرو۔ ہم نے قرآن سے پوچھا ساری نعمتوں سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ کہا میرا محبوب آ گیا، وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ساری نعمتیں حضور ہی کے صدقے میں، تو سب سے بڑی نعمت ہوئی کون سی؟ ماں باپ کا ملنا، قرآن مقدس کا ملنا، مسجدوں کا ملنا، خانہ کعبہ کا ملنا۔ کہا نہیں، یہ ساری ملی کیوں ہے؟ کہا محبوب ہے تو یہ ساری ملی ہے، تو سب سے بڑی نعمت حضور ہے، تو جب حضور آئے اس دن خوشیاں مناؤ، اس لیے ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ تو یہ بات قرآن شریف سے بھی ہم نے اور آپ نے سماعت کر لی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔